السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ آپ کمنٹ بھی اچھے کرتے ہیں، اور ہمارے ایک سبسکرائبر نے یہ فرمائش کی ہے کہ ہمیں فاتحہ کرنے کا طریقہ یہ جاننا ہے، تو انشاءاللہ ان کی بھی بات رکھی جائے گی۔ انشاءاللہ فاتحہ کرنے کا طریقہ اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا۔ اب یہ جان لیجئے کہ فاتحہ کرنا کیا ہے۔ فاتحہ کرنے کا حکم یہ ہے کہ فاتحہ کرنا مستحب ہے اور اچھا عمل ہے، فاتحہ کرنا کار ثواب ہے۔ فاتحہ کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر قرآن پاک پورا پڑھا ہو یا کچھ پارے پڑھے ہوں، اب فاتحہ کرنا ہے ہمیں، تو سب سے پہلے قل یا ایھا الکافرون سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں۔ پہلے سورۃ الکافرون کی تلاوت کر لیں، وہ آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ پڑھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اور بھی صورتیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور صرف شروع میں جیسے سورہ کافرون کے پڑھنے کے شروع میں ہمیں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے۔ پھر سورۃ الکافرون کے بعد قل هو اللہ شریف جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، یہ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل اعوذ برب الفلق پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر سورہ ناس پڑھیں یعنی قل اعوذ برب الناس جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پھر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اس کو بھی پڑھ لیں یعنی الحمدللہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ شریف کی پہلی آیت پڑھیں ہم المفلحون تک، ایک مرتبہ پڑھیں، آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہاں تک یہ تلاوت مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد میں آیت خمسہ پڑھی جاتی ہے فاتحہ شریف میں۔ آیت خمسہ وہ آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر دکھے گی، ایک ایک آیت انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں دکھے گی۔ قرآن پاک کی مختلف جگہوں پر ہے، جیسے اس میں سے ایک آیت دوسرے پارے میں ہے، ایک آیت 8ویں پارے میں ہے، پھر ایک آیت 17ویں پارے میں ہے، پھر ایک آیت 2 آیتیں 22ویں پارے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ جو دوسرے پارے میں آیت ہے وہ یہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد میں جو 8ویں پارے میں آیت ہے، جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہوگی، اس کا آخری حصہ پڑھنا ہے، إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر 17ویں پارے کی آیت ہے،
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پھر 22ویں پارے کی آیت ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد 11ویں پارے کی یہ 2 آیتیں پڑھنی ہیں، اور اس سے پہلے جیسے ہم نے درود پاک پڑھا تو اب قرآن پاک پڑھنے کا وہ تسلسل وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں ہمیں پھر قرآن پاک پڑھنا ہے، تو ہمیں اعوذ باللہ یہاں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آپ کو اسکرین پر یہ آیت مبارکہ دکھ رہی ہوگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب اس کے بعد میں 23ویں پارے کی آیت یہ پڑھنی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہماری فاتحے کی تلاوت ہماری مکمل ہو چکی۔ اب اس کے بعد میں ہمیں دعا مانگنا ہے۔ تو یہ آیت خمسہ یہ قرآن پاک کی مختلف جگہوں پر ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ سورت کا بھی نام لکھا ہوا ہے اور آیت نمبر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو میری ویڈیوز کو روک روک کر، اور چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اس کو یاد کر لیجئے، یا قرآن پاک میں اس کو ٹک کر لیجئے اور اس کے بعد میں یہ آیت خمسہ یاد کر لیجئے۔ اچھا، تلاوت کرنے میں یہ بھی بات کا خیال رکھیے کہ مخرج اور تلفظ کی ادائیگی اس کا خاص خیال رکھیے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے تجوید الحروف و معرفت الوقوف کی رعایت کرنا یہ لازم ہے۔ ہماری ایک ویڈیو میں اس کا بھی ذکر ہے، انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں تلاوت کرنے میں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں۔ تو مخرج اور تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ اب اس کے بعد میں دعا ہمیں کرنا ہے۔ اب دعا میں یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو بھی تلاوتیں کی اور قرآن پاک کی آیتیں ہم نے پڑھی، یا اللہ اس میں پڑھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی ہو تو اسے معاف فرما، اور اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ قبول عطا فرما۔ اس کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایصال ثواب کریں، پھر شہداء کو ایصال ثواب کریں، پھر سلاسل کے بزرگان دین کو ایصال ثواب کریں، جناب غوث پاک کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں، حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کریں، حضور مفتی اعظم ہند، حضور صدر الشریعہ، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سب کی پیاری پیاری بارگاہوں میں اس کو ایصال ثواب کریں، اس کا ثواب پہنچائیں۔ اب اس کے بعد میں اگر ہم یہ آیت مبارکہ جو بھی ہم نے پڑھی یہ کسی مردے کے نام ایصال ثواب کریں گے تو وہاں پہ مرحوم یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے خاندان کے تمام مرحومین کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو پھر مرحومین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے صدقے طفیل میں میرے خاندان کے تمام مرحومین کی قبروں میں نور کی بارشیں عطا فرما، ان کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف عطا فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں اور اسی کو فاتحہ خوانی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر لیں اپنے لیے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما، ہمیں دونوں جہان میں امن عطا فرما، جب تک اس دنیا میں رکھ تو تیرے محبوب کے عشق میں رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو تیرے محبوب کے عشق میں اٹھا۔ اور یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سنیت پر اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھ، یہ دعا کریں۔ اب اس کے بعد میں مجھ سے یہ بھی سوال ہوا تھا، ایک اسلامی بہن نے سوال کیا تھا کہ کیا عورتیں بھی فاتحہ کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یقیناً کر سکتی ہیں۔ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی حافظ یا قاری نہ مل رہا ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا فاتحہ کا طریقہ سیکھ لیں، اور گھر میں اسلامی بہنیں بھی فاتحہ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی ان کا سوال تھا کہ کیا مچھلی پر فاتحہ ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً ہر جائز و حلال چیز پر فاتحہ کرانا ثواب ہے اور کار خیر ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہر جائز و حلال چیز پر فاتحہ کرنا مستحب ہے اور کار ثواب ہے۔ ہر جائز و حلال چیز
پر فاتحہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ مچھلی ہو، چاہے وہ گوشت ہو، ہر چیز پر فاتحہ، ہر جائز چیز پر، ہر جائز اور حلال چیز پر فاتحہ کرنا ثواب ہے۔ تو آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری پوری ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، تو اسی طرح ایصال ثواب کیا کریں اور فاتحہ خوانی اپنے گھر پہ کیا کریں۔ فاتحہ کرنا کار ثواب ہے، مستحب عمل ہے۔ تو یقین کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس سے آپ فاتحہ کا طریقہ مکمل جان چکے ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور اپنا پیارا پیارا سا کمنٹ لکھ دیا کریں۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔